کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی جانور منحوس نہیں ہے کہ ہاں یہ مشہور تھا لوگوں کے ہاں کہ یہ جو بندہ ہے جیسے ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے ویسے اس دور میں بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کا یہ گمان تھا۔ اب تو بادشاہ نے خود تجربہ کر لیا ہے۔ دور جاہلیت کی جہاں اور بہت سی باتیں ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، ہم انہیں اپنے نظریات کا درجہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ماہ صفر مظفر کے متعلق بھی ہمارے اندر بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہیں، بہت سی ایسی غلط باتیں ہیں جو ہم ان کو اس سمجھے کہ وہم و گمان تک نہیں، یقین کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ اور میں سے ماہ صفر مظفر میں ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے نقصان ہوگا، کوئی سفر شروع نہیں کرتے نہیں ہے سفر کہ اس میں ہمیں ایکسیڈنٹ کا نقصان کا خدشہ ہوگا، بچے بچی کا رشتہ طے نہیں کرتے کہ گھر آباد نہیں برباد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو دور جاہلیت میں تھی۔ عرب کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے اسلام سے پہلے جن کو وہ محترم سمجھتے تھے: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں وہ نہ لوٹ مار کرتے، نہ ڈاکہ زنی کرتے، نہ جنگ و جدال کرتے، کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ جیسا ہی محرم گزرتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، وہ یہ سارے کام جو وہ پہلے جن سے رکے ہوئے ہوتے تھے وہ شروع کر دیتے۔ لوٹ مار بھی ہوتی، ڈاکہ زنی بھی ہوتی، جنگ و جدال بھی ہوتا، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے۔ تو اب لوگوں نے نا جب یہ کام شروع ہوئے تو لوگوں نے اس ٹائم دور جاہلیت میں انہوں نے سمجھا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے سفر کا، کیونکہ اس میں پھر 4 مہینے چونکہ رک کے ایک کام رکا ہوا ہوتا تھا، وہ جب جیسے ہی نئے سرے سے شروع ہوتا نا تو وہ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ اس مہینے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی جانور منحوس نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لوگوں میں ایک بڑے یقین درجے کر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ سفر کر رہے ہوں نا، راستے میں سے کالی بلی اگر آ جائے، وہ راستہ کاٹ لے، تو ہمارے لوگ سفر منقطع کر دیتے ہیں کہ آج ہمارا سفر صحیح نہیں ہوگا، صرف کالی بلی کی وجہ سے۔ اس کے آگے ہم کسی بندے کو ایسا منحوس سمجھتے ہیں، ہمارا یہ وہ گمان نہیں ہے، یقین کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے صبح اس بندے کو دیکھ لیا، ہمارا جس کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھ لیا تو ہمارا سارا دن صحیح نہیں گزرے گا، گویا کہ ہم اس بندے کو، اس شخص کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بادشاہ کے متعلق تھا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، ان کے ہاں اس کی رعایا میں ایک شخص ایسا تھا، کالے رنگ کا تھا، ایک آنکھ والا تھا۔ تو اس کے ہاں یہ مشہور تھا لوگوں کے ہاں کہ یہ جو بندہ ہے جیسے ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے ویسے اس دور میں بھی پایا جاتا تھا کہ اس بندے کو جو صبح دیکھ لینا، اس دن میں اس بندے کو نقصان ضرور پہنچے دیکھنے والے کو۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا نا، بادشاہ نے کہا ایسے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا، پہلے میں خود تجربہ کر لوں۔ حسن اتفاق یہ کہ بادشاہ کو اسی طرح جیسے ہی بادشاہ نے محل کا دروازہ کھولا نا تو لوگوں نے اہتمام کے ساتھ اس بندے کو سامنے پیش کیا، کالے رنگ والا اور ایک آنکھ والا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کو جو دیکھ لے اسے نقصان ضرور اٹھانا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے جب صبح محل کے دروازے کھولتے ہوئے اس بندے کو دیکھا نا، بادشاہ اندر گیا، کپڑے چینج کرنے لگا نا، کپڑے چینج کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں کالے رنگ کا بچھو تھا جس نے بادشاہ کو ڈنک مارا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی، طبیبوں کو بلایا گیا، سارا کچھ ہوا، علاج کیا، بڑی مشکل سے بادشاہ کی صحت یابی ہوئی۔ اتنے دنوں سے وہ بندہ قید میں تھا کیونکہ لوگوں کا یہ گمان تھا اب تو بادشاہ نے خود تجربہ کر لیا ہے۔ جب اس کو دوبارہ بادشاہ کی صحت یابی کی بات بلایا گیا نا، اب بادشاہ نے اسے حکم سنانا تھا کہ تجھے ملک بدر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں جو بھی تجھے دیکھتا ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اسے، لہٰذا تمہیں اس ملک سے ہی نکالا جائے گا۔ وہ بیچارہ بندہ، اس کا کوئی قصور نہیں، رب نے بنایا ہے، ایک آنکھ والا، کالے رنگ کا۔ اس نے بڑی دہائیاں کی، بڑی منتیں کی، قصور میرا کیا اس میں قصور ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، تجھے ملک بدر کیا جائے گا۔ اب ایک وزیر ان میں سے ایک سیاںا تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان کہوں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس بندے نے آپ کو، یعنی اس بندے کو آپ نے صبح دیکھا ہے تو آپ کو بچھو نے کاٹا ہے، نقصان پہنچا ہے۔ تو اگر یہی بندہ یہ گمان کر لے کہ میں نے صبح بادشاہ کا چہرہ دیکھا ہے، اسی دن سے میں قید میں ہوں، تو اب بتائیں کہ اس کا بھی یہ خیال کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ منحوس یہ ہوا یا آپ ہوئے؟ بادشاہ کو بات سمجھ آئی اور اس نے کہا منحوس یہ نہیں ہے، لہذا اسے ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی یاد رکھیے، نہ سفر، نہ کوئی وقت، نہ کوئی جانور، نہ کوئی اور چیز منحوس ہے، نہ کوئی بندہ، ان سب کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اگر کسی چیز کی ہمیں مار پڑتی ہے تو اپنے وہم و گمان کی۔